بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی دوستو، کیا حال چال ہیں؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میرا نام رانا عبدالرحیم اور میں آج یہ نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ نے تھمب نیل میں دیکھ لیا ہوگا کہ اسلام اور تجارت اور اسلام۔ تو دوستو، تجارت اور اسلام کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسلام اور تجارت یوں ایسے ہیں اکٹھے۔ اسلام میں تجارت کو بہت اہمیت ہے۔ اسلام نے تجارت کو بڑی اہمیت دی ہے، بڑی فوقیت دی ہے۔ تو دوستو، اسلام تجارت کی وجہ سے بہت پھیلا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، علماء سے تاریخ میں یہ علماء بیان کرتے ہیں، تاریخ دان بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آج تو انٹرنیٹ میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا کہ تجارت کی وجہ سے اسلام کتنا پھیلا ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو ہمارے علاقے ہیں، یہ بر صغیر ہے، کتنے عربی ممالک ہیں جہاں پہ اسلام صرف اور صرف تجارت کی وجہ سے پھیلا ہے۔ تو دوستو، اسلام میں تجارت کو کتنی اہمیت ہے وہ اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ تجارت، بزنس، کاروبار ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رحمۃ للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت فرمائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی تجارت کی۔ تو اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اسلام اور تجارت ایک ہیں۔ تو دوستو، اسلام تجارت کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور تجارت کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے، پھولا ہے، چمکا ہے۔ تو دوستو، یہ ٹاپک بہت اہم ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ شاید آپ کو کوئی ایسی بات مل جائے جس پہ آپ عمل کریں۔ میں بھی اس چیز کا مستحق ہوں کہ میں بھی عمل کروں اور دین اور دنیا ہماری بنے۔ تو دوستو، ہمارا ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اسلام اور تجارت۔ تو دوستو، اسلام میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنی اہمیت ہے تجارت کی، اور تجارت جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے۔ اور آج جو ہم لوگ بزنس کاروبار کر رہے ہیں دوستو، وہ بھی ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم کس طرح کام کر رہے ہیں۔ ہر بندہ دیکھ سکتا ہے، ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں، کیسا کام کر رہا ہوں، کیسے تجارت کر رہا ہوں، کیسے بزنس کر رہا ہوں، کیسے دکانداری کر رہا ہوں۔ آیا کہ میں اسلام کو، شریعت کو دیکھ کر اپنا کاروبار بزنس کر رہا ہوں یا اپنی منمانی کر رہا ہوں؟ تو دوستو، اسلام نے ہر چیز کے بارے میں واضح اصول بیان کر دیے۔ اسلام میں بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک کے تمام اصول بتا دیے، تمام کے تمام طریقہ کار بتا دیے۔ اسلام نے ہر چیز کو کھول کر واضح کر دیا۔ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام شریعت ہمیں بتاتی نہیں ہے۔ تو دوستو، کوئی بھی کام کریں ہم، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا کوئی بھی کام کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کو سامنے رکھ کر کریں۔ جب ہم شریعت کو سامنے رکھ کر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو دوستو، پہلے بھی بات کی ہے کہ اسلام اور تجارت ایسے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو ہم دیکھ لیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ آیا کہ ہم اسلام کے مطابق اپنی تجارت، اپنا کاروبار، بزنس، اپنی دکانداری کر رہے ہیں؟ کیا ہم اسلام کے مطابق اپنا زندگی کا، اپنی لائف میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں؟ تو دوستو، اگر ہم دیکھیں تو انسان کو اشرف المخلوقات کس لیے کہا گیا؟ اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ یار پیٹ پالنا ہے، اپنا پیٹ پالنا ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اپنی فیملی کو لے کر چلنا ہے، ان کو سنبھالنا ہے، ان کی فکر کرنی ہے، تو یہ کوئی بڑا مقصد نہیں ہے۔ یہ مقصد، یہ کام ایک چھوٹا سا پرندہ بھی کرتا ہے،
یہ کام ایک جانور بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ کام کتا بھی کرتا ہے، کتیا بھی یہ کام کرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال بہت اچھے طریقے سے کرتی ہے۔ تو دوستو ہم نے بارہا دیکھا ہوگا کہ ایک جانور، مثال کے طور پر ایک کتیا ہے، وہ اپنے بچوں کو کیسے سنبھالتی ہے، کیسے لے کر ان کو پھرتی ہے اور ان کی کیسے حفاظت کرتی ہے، ان کے دودھ کا انتظام کرتی ہے، ان کے لیے بھاگی بھاگی جاتی ہے، ان کے لیے گوشت لے کے آتی ہے، حتیٰ کہ ان کی تمام ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چھوٹا سا پرندہ ہے، چڑیا ہے، کوئی بھی ایسا پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو پالتی ہے، کوئی پرندہ چڑیا ہے یا کوئی بھی، مثال کے طور پر دیکھ لیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور، پرند چرند، جنگلی جانور، درندے، وہ سب اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے پالتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں اشرف المخلوقات کا لقب دیا گیا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے۔ اگر ہم بھی یہی کام اپنا مقصد بنا لیں کہ بس ہم نے اپنا پیٹ پالنا ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، وہ جیسے بھی ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، حلال ہو، حرام ہو، ہمیں کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں ہے، ہم کسی قسم کی کوئی تمیز ہی نہ کریں، بس پیٹ پالنا ہے، میرے بھائیوں، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، ہمیں اس کی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں جو کام کرنا ہے، ہمیں یہ دیکھ کر کرنا ہے کہ آیا کہ میں یہ کام ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے۔ تو دوستو اگر ہم جانوروں کی طرح جیسا دیکھا ویسا کر لیا، کوئی کسی قسم کی تمیز ہی نہ کی، بس پیسہ چاہیے اور کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، تو دوستو یہ غلط ہے، ایسا ہم نے نہیں کرنا، قطعاً ایسا نہیں کرنا۔ ہم نے شریعت کو دیکھ کر چلنا ہے، شریعت نے جو اصول بتائے ہیں اس میں ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ بہت سے بزرگوں کے واقعات، بہت سے نبیوں کے واقعات، قصے ایسے ہیں جو تجارت پہ مبنی ہیں۔ تو دوستو ایک چھوٹا سا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، اور کافی بڑے بزرگ تھے، ان کی ایک دکان تھی کپڑے کی۔ تو وہ خود تو نماز پڑھنے چلے گئے، دکان پر ایک غلام بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک قافلہ آیا، تو اس قافلے میں ایک یہودی تھا، اس نے اس دکان سے ایک تھان کپڑے کا لے لیا، کپڑے کا تھان لے کر چلا گیا۔ جب وہ بزرگ آئے تو اس غلام نے بتایا کہ حضرت، اللہ والوں میں ایک آدمی تھا، وہ یہودی تھا، اور اس نے مجھ سے یہ تھان کپڑوں کا لے لیا۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ آپ نے جو وہ تھان دیا ہے وہ چیک کر دیا ہے؟ وہ بتایا تھا کہ اس میں عیب ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا، میں نے بس دے دیا ان کو، اور انہوں نے یہ پیسے دیے ہیں، یہ غلے کو تالا لگا ہوا تھا اور یہ پیسے میرے پاس ہیں، یہ آپ اپنی امانت رکھ لیں۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ وہ قافلہ کس سائڈ پہ گیا ہے؟ آپ نے ان کو بتانا تھا کہ یہ عیب دار چیز ہے، اس میں نقص ہے، یہ تھان کپڑے کا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر وہ جو کرتے، جو کہتے یا اس حساب سے پیسے دیتے تو پھر ٹھیک تھا، آپ نے بتایا نہیں ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں کیا۔ تو اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا وہ سوچتا کہ یار اب تو قافلہ چلا گیا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کون تھے، کیا تھے، 100 ہیلے بہانے شیطان ذہن میں ڈالتا ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ بس ٹال مٹول کر دیتے۔ وہ اللہ والے تھے، بزرگ تھے، سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جلدی میرا گھوڑا تیار کرو۔ تو وہ غلام گھوڑا لے کر آیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر سوار ہو کر نکلے جلدی سے۔ کچھ فاصلے پر جا کر وہ قافلہ رک گیا، انہوں نے کھانا وغیرہ کھانا تھا تو وہ وہاں پہ ٹھہرے۔ تو یہ اللہ والے وہاں پہنچے تو انہوں نے جا کر اعلان کیا کہ بھئی ایسے کوئی یہودی بازار میں سے کپڑے کا تھان لے کر آیا ہے، وہ کون ہے؟ تو وہ اس یہودی نے کہا کہ وہ میں ہوں۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ آپ جو وہ تھان لے کر آئے ہیں وہ میرے غلام نے آپ کو دے دیا، حتیٰ کہ وہ ٹھیک نہیں تھا، اس میں عیب تھا، اس میں نقص تھا، اس نے آپ کو بتایا نہیں۔ تو میری عزت، میرے ایمان، میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کو وہ عیب دار چیز اچھے داموں میں دے دوں اور آپ وہ لے جائیں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ تو وہ اس یہودی نے جب دیکھا، اس نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ والوں نے کہ بزرگ نے، یہ اپنے پیسے پکڑ لیں اور یا تو مجھے وہ تھان واپس کر دیں، اگر نہیں تو اس کا دوبارہ ریٹ کرتے ہیں، اس کا عیب آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کا نئے سرے سے ہم ریٹ کر کے پھر یہ آپ کو دیں گے۔ جب اس یہودی نے یہ بات سنی تو وہ حیران ہو گیا اور وہ اس کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ یار یہ کیا بات ہے، کیسے اللہ والے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ جو ہاتھ میں بزرگ کے پیسے تھے وہ لیے اس یہودی نے اور ایسے پھینک دیے۔
وہ اللہ والے دیکھنے لگے کہ یہ کیا. پھر اس یہودی نے اپنے پاس سے پیسے نکال کر پھر اس کو دیے. پھر اس بزرگ نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی, آپ نے وہ پیسے پھینک دیے, اتنے سارے پیسے تھے تو آپ کو کیا ضرورت تھی اور نکال کر دینے کی. تو میں شارٹ کرتا ہوں. تو وہ اس یہودی نے کہا کہ میں جب سفر میں جاتا ہوں تو میں نقلی سکے پاس رکھتا ہوں. تو نقلی سکے میں پاس رکھتا ہوں, جب کہیں سے جاتا ہوں کئی لوگوں سے میں ایسے چیزیں لے لیتا ہوں اور نقلی سکے ان کو دے کر میں چلا جاتا ہوں. تو آپ کی ایمانداری, آپ کی سچائی یہاں تک لے کر آئی کہ آپ ان نقلی سکوں سے بچ گئے. یہ آپ کی سچائی اور ایمانداری کا صلہ ہے. آپ آئے, آپ نے مجھے وہ بتایا نقص, آپ کی ایمانداری آپ کو لے کر آئی, سچائی لے کر آئی. تو اس لیے میں دیکھ کر اس کو دیکھ کر آپ سے بڑا خوش ہوا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مسلمان کر دیں. دیکھو بھائیو, یہ ہے ہمارا اسلام اور یہ ہے ہماری تجارت, کہ ایک غیر مسلم بھی ہماری تجارت کو دیکھ کر, ہمارا اخلاق دیکھ کر, ہماری ایمانداری دیکھ کر, ہماری سچائی دیکھ کر مسلمان ہو جائے. اور اس نے کہا کہ اگر آپ بے ایمانی کرتے تو آپ کو نقلی سکے چلنے تھے, آپ کو نقلی سکے ہی ملنے تھے. آپ نے سچائی کے ساتھ معاملہ پیش کیا, آپ سچائی کے ساتھ تھے, آپ ایمانداری کے ساتھ تھے, تو اس کا صلہ یہ آپ کو ملا. تو دوستو آج ہم تاجر, ہم دکاندار دیکھیں کہ ہم کتنی بے ایمانی کرتے ہیں, کتنا جھوٹ بولتے ہیں, بات پر ہر موقع میں جھوٹ بولتے ہیں. کوئی دکاندار بتاتا نہیں کسی کو کہ یہ عیب دار چیز ہے, بس پیسے بٹورتے ہیں, جیب میں پیسے ڈالتے ہیں. کوئی واپس لے کر آ جائے تو اس سے واپس نہیں لیتے, اس کو ذلیل کرتے ہیں. یہ دوستو یہ ہماری مسلمانی ہے. کہ دوستو یہ ہم اچھائی کی طرف نہیں جا رہے, ہم اونچائی کی طرف نہیں جا رہے, ہم ترقی نہیں کر رہے, ہم زوال پذیر ہوں گے اگر ہم ایسے کریں گے. دوستو اپنے ذہن کو بدلو, اپنی سوچ کو بدلو. یہ شیطان کی چال ہے. شیطان کہتا ہے کہ بس پیسہ ہونا چاہیے, اگر آپ کی جیب سے پیسہ گیا تو پیسہ کم ہو جائے گا. یہ دھوکہ ہے, یہ شیطان کی چال ہے. دوستو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم نبی کے امتی ہیں, ہم کلمہ گو ہیں, ہم اسلام کا نعرہ لگانے والے ہیں, اور ہم کر کیا رہے ہیں. دوستو ہم نے اپنی سمت کو دیکھنا ہے. بات بہت لمبی ہو جائے گی, باتیں بہت کرنے والی ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات کو کمپلیٹ کروں, شارٹ کروں, اور آج کی ویڈیو میں اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں, میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے, اس پر عمل کریں گے, میں بھی اس پر عمل کروں گا, تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنی چینل کی گروتھ کے لیے, میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں کا, میرے صارفین کا, میرا اور اہل اسلام کا فائدہ ہو. تو میں آج کی ویڈیو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.